اپنی پچھلی 3 نشستوں کی ٹرائلوجی میں جو ہم نے بات کی، جس میں ہم نے اپنی پہلی نشست میں یورپ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کی، دوسری نشست میں ہم نے ایشیا پر نظر ڈالی اور اپنے اطراف اور پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھا، اور تیسری نشست میں ہم نے پاکستان کے اندر کون سی طاقتیں کیا کر رہی ہیں اور کیا مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں اس پر بات کی۔ یہ ایک طرح سے سیریز کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن آج میں اس کے ایک اور پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سکے اور تصویر کا ایک رخ کبھی نہیں ہوتا، غروب کے ساتھ شروق جڑا ہوا ہوتا ہے اور اندھیرے کے ساتھ روشنی۔ جہاں ایک طرف کچھ بڑی طاقتیں یورپ اور ایشیا میں جنگ کے بادل گہرے کرنے میں مصروف ہیں اور پاکستان میں ایک ایسی باڑھ آئی ہوئی ہے جس میں پورا ملک ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں دوسری طرف ہمارے اطراف میں ایک نئی ایشیائی صدی اور ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے۔ سیلاب میں گھرا ہوا پاکستان اپنے آپ کو اس میں سے نکالتا ہے یا نہیں، اور اس نئی جنم لیتی ہوئی دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی دل میں یہ خوف ضرور آتا ہے کہ کہیں پاکستان ان ناقبت اندیش مولوی صاحب کی طرح نہ بن جائے جن کا قصہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو گاؤں میں باڑھ آ جانے کی وجہ سے ڈوب گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گاؤں میں جب زوردار باڑھ آئی اور لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے محفوظ مقام پر جانا شروع کیا تو گاؤں کے مولوی صاحب نے، جنہیں اپنی عبادت اور دعاؤں پر کچھ زیادہ ہی فخر اور بھروسہ تھا، یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے اتنی دعائیں کی ہیں اور عبادت کی ہے، اس لیے اللہ انہیں خود ہی بچائے گا۔ لوگوں نے بہتیرا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، بس یہی کہتے رہے کہ دیکھنا اللہ انہیں خود بچائے گا۔ جب باڑھ تھوڑی اور بڑھی تو گاؤں کے کچھ بزرگوں نے واپس آ کر مولوی صاحب کو پھر سمجھایا اور ساتھ چلنے کو کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پانی تھوڑا اور بڑھ جانے کے بعد کچھ لوگ کشتی لے کر دوبارہ مولوی صاحب کو لینے آئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے کہ اللہ انہیں بچائے گا۔ آخر جب پانی گھروں کی چھتوں تک پہنچ گیا تو ایک ہیلی کاپٹر نے آ کر اوپر سے سیڑھی لٹکائی اور مولوی صاحب جو گردن تک پانی میں آ چکے تھے ان سے اوپر آنے کو کہا، لیکن وہ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ دیکھنا اللہ ان کی عبادت اور دعاؤں کے طفیل خود ضرور بچائے گا۔ بالآخر مولوی صاحب ڈوب گئے۔ جب مولوی صاحب میدان حشر میں پہنچے تو انہوں نے خدا سے بڑا گلہ کیا کہ انہوں نے اتنی عبادت کی اور دعائیں مانگی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ اللہ انہیں بچانے ضرور آئے گا، لیکن اس نے ان کی بات کا مان نہیں رکھا اور انہیں ڈوب جانے دیا۔ یہ سن کر اللہ نے ان سے کہا کہ تیرے پاس تیرے گاؤں کو بار بار کون بھیج رہا تھا؟ وہ کشتی اور ہیلی کاپٹر میں نے تجھے بچانے کے لیے بھیجے تھے، لیکن وہ بدبخت تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اب تو کیا چاہتا ہے کہ میں خود نیچے اتر کر تجھے بچانے آتا؟ ہمارے ملک کے پاس بھی ہمیں سمجھانے والے لوگ بار بار آئے ہیں اور اب کشتی اور ہیلی کاپٹر کا وقت بھی آ گیا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اوپر کچھ ایسے لوگ حکمران بن کر بیٹھ گئے ہیں جو اس وقت عبادت کرنے اور دعا مانگنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ اس وقت صرف اپنا لوٹا ہوا مال اور دولت سمیٹنے اور DHA اور کینٹ میں کچھ نئے پلاٹ حاصل کرنے اور کچھ دیر اور زیادہ اقتدار کی لذت میں کھوئے رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے بیرونی آقاؤں کو فرشی سلام کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے گرد ایشیا میں ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی ہے۔ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ صرف کچھ ہفتے پہلے کمبوڈیا کے شہر نوم پین میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایشین نیشنز آسیان کا اجلاس ہوا، انڈونیشیا کے شہر بنڈونگ میں گروپ آف 20 کا اجلاس ہوا، اور بینکاک میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک کا اجلاس ہوا، جس میں ایشیا کے بہت سارے ممالک نے شریک ہو کر اپنی ترقی اور خوشحالی کے نئے راستے اور نئے ہدف متعین کیے۔ ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے جب تہران میں روس کی نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ نکولائی پیٹروشیف اور ایران کی نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ علی شاہ مخانی کے درمیان تفصیلی ملاقات ہوئی، جس کے بعد تہران نے اپنے دفاع کے لیے روس کے M2 خنزل طرز کے ہائپر سونک میزائل بنانے کا اعلان کیا ہے۔
اس کے علاوہ روسی صدر پیوٹن نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ایران اور روس کے درمیان سیاست، تجارت، معیشت، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس میں تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دیا ہے، اور ایرانی صدر نے تہران اور ماسکو کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کو خوش آمدید کہا ہے۔ خبر ہے کہ اگلے مہینے ایران کی نیشنل آئل کمپنی روس کی تیل اور گیس کمپنی گیس پروم کے ساتھ ایک $40 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کرنے والی ہے، جس میں گیس کی 2 اور 6 آئل فیلڈز کے علاوہ LNG ٹرمینل اور گیس کی نئی پائپ لائنیں بچھانے کے منصوبے شامل ہیں۔ گوادر سے تھوڑا ہی آگے ایران میں اس کی اہم بندرگاہ چابہار سے ترکمانستان کی سرحد تک جانے والی ریلوے لائن حال ہی میں مکمل ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جلد ہی اشخاباد کے راستے ایران کا وسطی ایشیا، روس اور چین کے ساتھ براہ راست ریل لنک قائم ہو جائے گا۔ چین کے لیے تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے راستے سے گزر کر پرشین گلف تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ خاصا لمبا اور طویل ضرور ہے، لیکن پاکستان کے اس گیم سے نکل جانے کے بعد یہ راستہ چین کے لیے سی پیک کے ذریعے گوادر پہنچنے کے راستے کا ایک آلٹرنیٹ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران یوریشین اکنامک یونین EU کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ FTA اور روس کے ساتھ تیل کی سواپ ڈیلز کی نیگوسیشنز بھی کر رہا ہے، جس کے بعد ایران کے لیے سوئفٹ پیمنٹ سسٹم کو، جو مغرب کے کنٹرول میں ہے، مکمل بائی پاس کرنا ممکن ہو جائے گا۔ ایشیا کے اکثر ممالک اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ازبکستان کے شہر سمرقند میں ترک قوموں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں شرکت کے بعد ترکی کے رجب اردوغان کی روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فون پر تفصیلی بات ہوئی، جس میں اردوغان نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ممالک روس پر انتہائی درجے کی جارحیت کر رہے ہیں، اور انہوں نے روس کو ایک طاقتور ریاست کہہ کر اس کی طرف سے شاندار مزاحمت کرنے کی تعریف کی۔ اس گفتگو کے 24 گھنٹے کے اندر استنبول شہر کی مصروف شاہراہ استقلال پر دہشت گردی کا بم کا دھماکہ ہوا، جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے، اور جس کے ڈانڈے امریکہ کے زیر اثر شام کے شمالی علاقے میں جا کر ملتے ہیں۔ یہ اقدامات جلد ہی نیٹو میں ترکی کے کردار کو ری ڈیفائن کرنے کی جانب بڑھنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ستمبر کے مہینے میں سمرقند میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا اجلاس بھی ہوا تھا، جس کی کارروائی اس بات کا واضح اظہار تھی کہ شمالی یورپ کے چند غیر اہم ممالک کے علاوہ دنیا میں نیٹو کا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھنے کے بجائے سکڑ رہا ہے اور کمزور پڑ رہا ہے۔ حال ہی میں جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کا چین کا تہلکہ خیز دورہ اور OPEC پلس پر سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک نیا تناؤ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ سمرقند میں روسی وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے بتایا ہے کہ دنیا میں ابھرتے ہوئے نئے برکس گروپ یعنی برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ کے گروپ کی تنظیم کو وسیع کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایران سمیت 12 نئے ملک شامل ہونے کے خواہش مند ہیں، اور اس کو بڑھانے کا یہ عمل جلد مکمل ہو جائے گا۔ یقیناً اس ایکسپینڈڈ برکس پلس کے سامنے آنے کے بعد دنیا کی سیاست پر اس کے اثرات بہت گہرے اور دور رس مرتب ہوں گے۔ لیکن ان سارے معاملات میں پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان جو اپنی 23 کروڑ کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، اور جس کی فوج دنیا کی 10 سب سے طاقتور فوجوں میں شمار ہوتی ہے، جو ایشیا میں صدی کے ہونے والے سب سے بڑے اسپیکٹیکولر شو کے اسٹیج کے بالکل بیچ میں واقع ہے، وہ اس میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کے بجائے اس سارے منظرنامے سے کیسے غائب ہو گیا ہے؟ پاکستان کے اس طرح ایک نئی دنیا تعمیر ہونے کے اسٹیج سے باہر نکل جانے میں جو غیروں نے کیا سو کیا، اپنوں نے جو کیا اس کے زخم سب سے کاری ہیں۔ غیروں نے جو کیا اس سے اب کچھ اندھے ہی یا بہت بدنیت لوگ ہی انکار کر سکتے ہیں، اور حیران نہ ہوئیے اب بھی کچھ عقل کے اندھے ہمارے ملک میں اس سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب سازش تو نہیں ہوئی تھی۔
لیکن بہرحال غیروں نے جو کیا اس کی تو ان سے توقع کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے اپنے ملکوں کے مفادات کے عین مطابق تھا۔ لیکن اس ملک کی سیاست، عسکری قیادت، عدلیہ اور انتظامیہ اور ملک کے میڈیا، صحافت اور دانشگاہوں کے جن چند لوگوں نے خود اپنی قوم کی پیٹھ میں جو چھوئے گھوپے ہیں، اس کا حساب ان سے کب لیا جائے گا؟ ہم کب تک اس ملک کے میر جعفروں اور میر صادقوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے رہیں گے؟ دنیا میں کوئی سازش، چاہے وہ رجیم چینج کی ہو یا کوئی اور، اپنوں کے اس میں شامل ہوئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ورنہ تو اس دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو اپنا راستہ خود چن رہے ہیں اور اپنے ملک کے مفادات میں اپنے فیصلے آزادانہ خود کر رہے ہیں، اور وہاں کوئی امپورٹڈ حکومت ان کے سروں پر اس آسانی کے ساتھ نہیں تھوپی جا سکتی ہے۔ ہمارے اور ہندوستان کے درمیان مخصوص تاریخی پس منظر اور ان کے حکمرانوں کے دلوں میں کچھ حقیقی اور کچھ امیجنری اسکور سیٹل کرنے کی خواہش میں ہمارے پڑوسی ملک کے جو ہمارے بارے میں عزائم اور منصوبے ہیں اور جن سے ہمیں بے شک باخبر اور ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے، ان سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں اپنے ملک کے مفادات میں بڑی طاقتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا راستہ خود چن رہے ہیں، اور اس مقابلے میں احتیاط کے ساتھ دونوں جانب سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا مظاہرہ حال ہی ستمبر میں ہونے والی SCO کانفرنس میں بھی ہوا ہے۔ اس کانفرنس میں جہاں ایک جانب چین اور روس ایک نئی تعمیر ہونے والی ملٹی پولر دنیا کے رہنما ملکوں کی صورت میں سامنے آئے ہیں، وہاں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے روس اور ہندوستان کے درمیان سیاسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو کبھی نہ ٹوٹنے والی دوستی قرار دیا ہے، اور روسی وزیر خارجہ لاوروف نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ سیاست، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے علاوہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، G20 اور برکس گروپ کی سطح پر عمدگی کے ساتھ اشتراک عمل پر محیط ہے۔ اس موقع پر روسی اور ہندوستانی وزرائے خارجہ سرجی لاوروف اور سبرامینیم کرشنا مورتی کے درمیان بھی اہم امور پر تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ PS راگھون، جو ہندوستان کے ایک جانے مانے سفارتکار اور اسٹریٹجک دانشور ہیں اور ہندوستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں، اور روس، برطانیہ، پولینڈ اور چیک ریپبلک میں ہندوستان کے سفیر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ایک حالیہ مضمون رشیا اینڈ یوریشیا ان انڈیاز کیلکولس میں، جو ایک حالیہ کتاب اسٹریٹجک چیلنجز انڈیا ان 2030 میں شائع ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی ڈپلومیسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکہ کو یقین دلائے کہ ہندوستان اور روس کے معاشی تعلقات امریکہ کے وسیع تر مفاد میں ہیں، تاکہ روس کو چین کے بجائے ایک آلٹرنیٹ سہارا مل سکے اور ہندوستان کو چین کے سامنے ایک مضبوط مد مقابل کے طور پر کھڑا کیا جا سکے۔ پچھلے سال دسمبر 2021 میں PS راگھون نے اپنے ایک اور مضمون دی ایکسٹرنل ڈائمینشنز آف انڈیا رشیا ریلیشنز میں کہا تھا کہ جیو پالیٹکس میں عموماً جغرافیہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھا نہیں جاتا۔ ہندوستان کے شمال اور مغرب میں یوریشیا کا وہ علاقہ جو روس اور چین کے درمیان واقع ہے اور جس میں ایران، افغانستان، وسطی اور مغربی ایشیا شامل ہیں، وہ ہمارا وسیع تر پڑوس ہے۔ افغانستان سے نیٹو کی فوجوں کے نکل جانے کے بعد اس علاقے میں اپنی موجودگی اور اثر و رسوخ کو بڑھانے کا ایک نیا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ اگرچہ چین اور روس کے درمیان ایک سمجھوتا سا ہو گیا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں روس سیاسی اور سیکیورٹی کے معاملات دیکھے گا اور چین معاشی ترقی پر اپنی توجہ رکھے گا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب چین سیکیورٹی کے معاملات میں بھی اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ خطے کی دوسری طاقتیں جیسے پاکستان، ایران اور ترکی بھی اب اس علاقے میں اپنا اثر بڑھانے کا موقع ملنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہندوستان کے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مفادات کا تقاضا ہے کہ اس علاقے میں اس کا مضبوط انفلوئنس قائم ہو۔ ہم یہاں دوسروں کو اپنی چالیں چلنے کے لیے اس سے الگ نہیں رہ سکتے، اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں ہندوستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO میں شامل ہوا ہے۔
یاد رہے یہ سب انہوں نے پچھلے سال دسمبر 2021 میں اس وقت کہا تھا جب پاکستان میں رژیم چینج کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں۔ کیا ہمیں اب بھی نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں ہونے والی اس لڑائی کے پیچھے کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں؟ اگر ہم اپنے دوستوں سے سبق نہیں لے سکتے تو کیا ہم اپنے دشمنوں سے بھی نہیں سیکھ سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ دوسروں اور غیروں نے جو کیا انہیں تو یہی کرنا تھا اور آگے بھی ایسا ہی کریں گے، کیونکہ وہ تو ایسا اپنے ملک کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کے مفاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کھیل میں سے زخمی ہو کر باہر آ جانے کے بعد دوبارہ جلد از جلد کھیل میں شامل ہو اور اپنے مفادات کا ہمت اور استقامت کے ساتھ دفاع کرے۔ اس علاقے سے ہمارے تاریخی اور ثقافتی رشتے بہت زیادہ گہرے، دوستانہ اور پرانے ہیں۔ ہمیں چین، ایران، ترکی اور افغانستان کے ساتھ مل کر روس اور ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کی دوسری قوموں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک نئی اور شاندار دنیا کی تعمیر اور اس کے دفاع میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ قدرت حق نے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں تمام ضروری ریسورسز اور کیپیبلٹیز عطا کی ہیں۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم امریکہ اور مغربی یورپ کے ان ملکوں جو اس نئی دنیا کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے بجائے اس کا راستہ روکنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لا محالہ کسی جنگ میں الجھ جائیں۔ اپنے اوپر کسی اچانک حملے کے خلاف دفاع کے لیے پوری طرح تیار اور مسلح رہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ امریکہ اور ہندوستان سمیت اس دنیا کے تمام ملکوں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جنگ نہیں چاہتی۔ وہ اپنے کچھ فرعون صفت حکمرانوں کے برعکس امن کے ساتھ اپنی اور اپنے ملک کی ترقی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کے لوگوں اور ملکوں کی ایک بڑی تعداد امن کے ساتھ رہنے کی ان کوششوں میں متحد ہو جائے تو جنگ کے بادلوں سے گھری ہوئی اس دنیا میں بھی امن اور تعاون کے نئے راستے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران پاکستان کو اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ جب کچھ لوگ ہمیں زخم پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہوں، اس وقت کچھ ہمارے دوست ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اٹھنے میں مدد تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری جگہ آ کر ہمارا کام نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری اندرونی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار کر زخمی ہو کر کنارے پر بیٹھ جانے والے یا آگے بڑھنے کے بجائے چھوٹی موٹی چوری چکاریوں میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے قافلہ مستقل رکتا نہیں ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ باڑھ میں گھر جانے والے لوگوں کے لیے ان کے ہمدرد کشتی اور ہیلی کاپٹر کی سیڑھی تو لٹکا سکتے ہیں، لیکن اپنے لیے ہاتھ پیر نہ چلانے والوں کے لیے کوئی نیچے اتر کر انہیں بچانے نہیں آ سکتا۔ اب تو ہمارے حکمران اپنی دولت کو بڑھانے اور اس کو بچانے کی لالچ میں اور اپنے بیرونی سرپرستوں کی محبت میں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ ملٹی لیٹرل اجلاسوں میں ہمیں دعوت دینا بھی چھوڑ دی ہے۔ ایشیا کی اس نئی صدی کا قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں دوست اور دشمن سب شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ حکیم الامت نے کہا تھا، آفتاب تازہ بطن گیتی سے پیدا ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی ہوئی چشم آدم کب تلک۔ ایشیا میں ایک بہت بڑے اور شاندار پیجنٹ مظاہرے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو اس صدی کے وسط میں اکتوبر 2049 میں اس وقت منعقد ہوگا جب عوامی جمہوریہ چین کے انقلاب کا 100 سالہ جشن منایا جائے گا۔ اس جشن کو تو شاید میں نہیں دیکھوں گا، لیکن میرے بعد آنے والی نسلیں ضرور نظر کو خیرہ کر دینے والے اس صدی کے سب سے بڑے اسپیکٹیکولر شو کا مظاہرہ ضرور دیکھیں گی۔ میری دل سے دعا اور تمنا ہے کہ آپ ضرور اس جشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس خوش کن منظر کو بھی دیکھیں جس میں اس جشن کے شاندار اسٹیج پر
پاکستان کے عوام کا منتخب نمائندہ چینی رہنماؤں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک ممتاز اور نمایاں مقام پر موجود ہو جو اس کا جائز مقام ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نہ آفریدہ ہوں۔ بقول فیض احمد فیض، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔